کہ آپ اس کے کپڑے بھی اچھے تھے، اور ویسے بھی یہ کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ اس کے کپڑے نہیں اچھے تھے یا کچھ بھی تھا. وہ ایک لڑکی تھی، اور یہاں پہ تو مطلب کہ ابھی ہم نے کافی دفعہ سنا ہے کہ جانور تک محفوظ نہیں ہے. موٹر وے والا کیس ہوا تھا تو کہتے تھے اکیلی کیوں گئی، یہاں پر ہے تو رش میں کیوں گئی، مطلب وہ کہاں جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ معروف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان. ناظرین، 14 اگست کی رات کو مینار پاکستان میں ایک انتہائی شرمناک واقعہ پیش آتا ہے. ایک عائشہ نامی لڑکی کو 400 لڑکے ہراساں کرتے ہیں. اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، سکرپٹڈ تھا جو بھی تھا، اس حقیقت کیا ہے وہ تو آپ میڈیا پہ دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن اس واقعے کے بعد پاکستان کے اندر خواتین میں ایک رجحان پایا جاتا ہے. ایک سوال ہے کہ آیا کہ پاکستان کی خواتین اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں یا نہیں. میرے ساتھ کچھ گرلز موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. آ جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سعدیہ جہانگیر. سعدیہ جہانگیر، آپ کہاں سے ہو؟ میں لاہور سے. لاہور سے باہر بھی ٹریول کرتی ہیں؟ جی اکثر. تو آپ اس سارے واقعہ کو جو عائشہ کرم والا واقعہ ہو اس کو کیسے دیکھتی ہیں، کیا سمجھتی ہیں؟ جی میرا یہ کہنا ہے کہ جو عورتوں کو تحفظ دینا چاہیے بالکل دینا چاہیے، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں آ رہی ہوں یا میرے فینس وغیرہ آ جائیں اس پلیس پر، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کے ساتھ ایسا رویہ کریں. اس کے کپڑے بھی اچھے تھے لیکن بہت لوگوں نے کرٹیسائز کیا ہے، لیکن یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ اس کے کپڑے بھی اچھے تھے، اور ویسے بھی یہ کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ اس کے کپڑے نہیں اچھے تھے یا کچھ بھی تھا. وہ ایک لڑکی تھی، اور یہاں پہ تو مطلب کہ ابھی ہم نے کافی دفعہ سنا ہے کہ جانور تک محفوظ نہیں ہے. بلی کے بچے کے ساتھ بھی بہت. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی ایج کافی ماشاءاللہ ہے، تو اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کتنا عرصہ ہوگا پاکستان میں رہتے ہو، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا ہے کہ نہیں؟ جی دیکھیں، اب مجھے آپ کو اپنی بات. ہاں جی، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ دیکھ لیں کہ میں پردے میں ہی ہوں، میں عبایا کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میں جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوں. میرے پیچھے بھی آتے ہیں اور 70 باتیں کرنے والے ہوتے ہیں لوگ، کسی کو بھی بخشتے نہیں ہیں. یہ میں کہتی ہوں کہ جو ہے نا وہ بہت دینا چاہیے، ایک پروٹیکشن دینی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 400 لڑکے تھے وہ قصوروار تھے، ان کو سزا ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اس میں سے کوئی ایک بھی مرد نہیں تھا جو اس کو پروٹیکٹ کرتا، اور یہ بہت غلط بات ہے. چلیں ٹھیک ہے، اگر وہ غلط بھی تھی لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہ تو دیکھیں کہ 400 تھے، اس میں سے کوئی ایک تو سپورٹ کرتا اس کو، لیکن کسی نے بھی نہیں کی. ان کا کہنا ہے کہ جو بھی ہوا عائشہ کرم کے ساتھ غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے ساتھ کچھ اور بھی لڑکیاں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آ جاؤ. چل رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ اقصیٰ. اقصیٰ، آپ کہاں سے ہو؟ لاہور سے. تو آپ اس سارے واقعے کو کیسے دیکھتے ہو؟ یہ سارا واقعہ مجھے جہاں تک لگتا ہے پلان تھا، اور میرے خیال سے مجھے جتنا ایکسپیرینس ہے یا لڑکیوں کو جیسا ہے، تو لڑکیاں جب تک الاؤ کسی کو نہیں کرتی، کوئی کسی لڑکے کی ہمت نہیں ہوتی. اور مجھے ایسا لگا کہ وہ سارا کچھ جسٹ فار فیم حاصل کرنے کے لیے تھا، اور جو بھی تھا تو یہ سارا کچھ بس عجیب تھا. سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں، آپ خود کو پاکستان میں محفوظ سمجھتی ہیں کہ نہیں؟ نہیں، اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سارا کچھ. مجھے نہیں لگتا. آپ وہی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جب تک ہیں، آپ لوگ پڑھ کے نکلیں تو صحیح ہے. اور یہ جہاں تک لڑکوں کی بات ہے تو وہی ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے مشہور اینکر انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات بولی کہ میں اللہ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پاکستان میں بیٹی نہیں دی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ بات غلط تھی. مطلب مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگتی. یہ غلط. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مریم، آپ کہاں سے ہو؟ میں بیسکلی لاہور سے ہی ہوں، شادرہ سے، اور یہاں پہ پڑھ رہی ہوں، MS کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو آپ نے یہ جو عائشہ اکرم کیس ہے کافی دن سے وائرل ہے، اس کو دیکھا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، کیا تھا یہ؟ میں اس پہ یہ کہوں گی کہ نو ڈاؤٹ اس کو اگر جانا چاہیے تھا، انڈیپینڈنس ڈے تھا تو اپنی فیملی کے ساتھ جاتی. اگر گئی وہ اس سائڈ پہ مطلب کسی فرینڈس وغیرہ کے ساتھ، تو اس دن کو دیکھ لیتی کہ لڑکے وغیرہ ہیں باہر نکلے ہوئے، نہیں جانا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ اگر وہ چلی گئی، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک لڑکی ہے. یہ تو نہیں کہ یہاں پر لڑکے ہیں وہاں پر لڑکی نہیں جا سکتی. ہم ہر دفعہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہاں پر نہ جاؤ، وہاں پر لڑکے ہیں. موٹر وے والا کیس ہوا تھا تو کہتے تھے اکیلی کیوں گئی، یہاں پر ہے تو رش میں کیوں گئی، مطلب وہ کہاں جائے. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ چلی گئی، اگر وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی، وہ یہ تھا، اگر وہ گندی ہے تو اس کا مطلب آپ بھی گندے بن جاؤ. اگر وہ گندی ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، تو آپ کو اپنا آپ تو ٹھیک رکھنا چاہیے نا. پھر اس کا مطلب آپ کوڑے پہ بھی جا کے بیٹھ جاؤ، کوڑا بھی گندا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو لے کے جاؤ تو
پاکستان کی بدنامی کی جا رہی ہے اس سارے معاملے میں. ایک بہت بڑے اینکر کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے پاکستان میں اللہ نے بیٹی نہیں دی. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. بہت سی لڑکیاں اپنے گھر میں ہیں الحمدللہ، باہر آتی جاتی ہیں، اپنے بالکل اپنا کام کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اپنی جاب کر رہی ہیں. اس کا یہ کسی ایک لڑکی کی وجہ سے آپ سب کو نہیں کہہ سکتے کہ لڑکیاں نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، تو وہ پھر کیا غلط تھا؟ ان کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے تھے. تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ بیٹیاں نہیں ہونی چاہیے. سوسائٹی میں بیٹیاں بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ اپنی لمٹس، چونکہ آپ کو اللہ نے ایک عورت بنایا ہے تو آپ اپنی تھوڑی لمٹس بھی اس میں رکھو، اپنے آپ کو خراب نہیں کرو. ہاں، لیکن اس میں یہ کہ اس میں مرد کا بھی قصور ہے، کہ عورت کا بھی نو ڈاؤٹ ہے، لیکن اس میں مرد کا بھی قصور ہے کہ اگر عورت غلط ہے تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ غلط کر کے اس کے ساتھ ثواب نہیں کما رہا ہے، تو وہ بھی غلطی کر رہا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ان 50-50 ہے، ان کا بھی قصور تھا، اس کا بھی قصور. مطلب ان 400 لڑکوں کو سزا ہونی چاہیے؟ ہاں ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان میں سے کسی کو بھی حیا نہیں آئی، کسی میں بھی غیرت نہیں جاگی. چلو باقیوں میں تو نہیں ہوئی، کسی ایک کو تو روکنا چاہیے، کسی کو تو روکنا چاہیے تھا نا. تو وہ سب نے مل کے غلط کیا، تو ان کو ڈیفینیٹلی ان کو سزا ملے گی. تو نیکسٹ ٹائم کچھ ہوگا. وہ ہم ڈیلی یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو، لیکن ہر دفعہ وہی چیز ہوتی ہے. تو ایٹ لیسٹ کسی ایک کو اس کی سزا تک، انجام تک پہنچایا جائے، تاکہ نیکسٹ ہونے سے. آج تک پاکستان میں آج تک موٹر وے کیس ہو، کوئی بھی کیس ہو، کسی کا ملزم سریعام. تو یہی تو وجہ ہے کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں. وہ جو ہے ان کو کوئی چھوٹ ملی ہوئی ہے، آزادی ملی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، میڈیا نے تھوڑی سی خبر ہوگی تو اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا. ایٹ لیسٹ آپ کسی کو سزا دو اور پبلک کے سامنے دو، تاکہ کسی لوگوں میں ڈر پیدا ہو کہ نہیں یار یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام غلط ہے یہ کام. شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حیدر علی ہے. حیدر، آپ کہاں سے ہو؟ میں لاہور سے ہوں. آپ نے یہ 14 اگست سے آج ابھی تک یہ میڈیا میں عائشہ کرم نامی کیس چل رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہو گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ آزاد ہیں اور آزاد خیال بھی ہیں. اگر خاتون کسی 9 سال کے بچے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے کزن کے ساتھ روڈ پہ چل رہی ہوتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی اوباش لڑکے کی اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ اسے چھیڑ جائے. ہاں، تب تک کہ جب تک کہ اگر آپ کی جانب سے کوئی پہلا فرسٹ اسٹیپ نہ دیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو کہ سامنے سے کوئی اسٹیپ نہ ہو اور آپ جا کے کر دیں کچھ تو کہیں جی ہمارے ساتھ تو برا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. اور جہاں تک بات کریں عائشہ اکرم کی کیس کی، تو یہاں پر ٹوٹلی پری پلانڈ نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی مجھے ڈولفن نے ریسکیو کیا، جبکہ آپ ویڈیوز دیکھ لیں اس میں کسی ڈولفن والے نے ریسکیو نہیں کیا. دوسرا انہوں نے بولا کہ جی مجھے جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے میرے کپڑے پھاڑ دیے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کے ساتھ جو بھی ہوا برا ہوا ہے، اس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں نے، جوانوں نے، لڑکوں نے اس کو ریسکیو کیا ہے. آپ ویڈیوز دیکھیں، اس میں کوئی بھی جو ہے نا، وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی باہر سے لوگ آئے تھے یا جو ہے وہ پولیس کے لوگ آئے تھے انہوں نے ریسکیو کیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عائشہ کرم نے جو بھی الزام لگایا غلط ہے؟ ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ عائشہ اکرم نے جو بھی الزام لگایا ہے وہ غلط ہے اور پاکستان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے پیچھے اس سارے معاملے میں بہت بڑے اینکرز کا بھی ہاتھ ہے، اس بارے میں کہیں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں عطا کی، تو میں ان کو جواب دینا چاہوں گا کہ پروردگار بیٹی ان کو دیتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے. اور بیٹی رحمت کے لیے، رحمت کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا. بیٹی باعث رحمت ہوتی ہے. تو اگر آپ کو اللہ نے بیٹی نہیں دی تو آپ اللہ سے استغفار کریں، نہ کہ آپ یہ اللہ اعلان کریں کہ مجھے الحمدللہ میری بھی بہن ہے، میری بھی جو ہے وہ کزنز ہیں. تو اب ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹی عطا کی، ہم اس کا تحفظ بھی جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ ایسے بیان بازی نہ کرتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے اس کے محرکات کیا ہیں، اور اگر وہ محرکات کو نہ دیکھتے اور اگر انہوں نے اس طرح کیا تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ ہنسائی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے، اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اور نیشنل لیول پر بھی. جی بالکل، اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اگر کسی کی بدنامی ہوئی ہے تو وہ سب سے پہلے پاکستان ہے. ناظرین، آپ نے بہت سی لڑکیوں کی باتیں سنی، ان کے ریویوز لیے اس سارے معاملے میں، لیکن موسٹلی لڑکیوں کا یہ کہنا تھا کہ ان لڑکوں کو سزا ہونی چاہیے. پاکستان میں موٹر وے کیس ہو، زینب کیس ہو یا کوئی بھی کیس ہو، ان دونوں کیس میں ان کو سزا تو ہوئی، لیکن سرعام پھانسی یا کوئی اس طرح کا کوئی وائرل نہیں ہوا. جب تک پاکستان کے اندر اسلامی سزائیں نافذ نہیں کی جائیں گی، اس طرح کے معاملات کو روکا نہیں جا سکتا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ معروف کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا پاکستان. اللہ حافظ.